الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. 3-4 دنوں کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم پر ایسے مبارک دن سایہ فگن ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں، جو اللہ کو تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں. اور اللہ کی یہ کتنی بڑی ہم ناکاروں پر مہربانی ہے، عنایت ہے کہ انہوں نے ہر تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں نیکی کے لیے، اطاعت کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے ایسے ایام اور ایسے دن عطا فرمائے جو ہمارے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ بننے کا اللہ کے فضل سے ایک بڑا سبب بن سکتے ہیں. ابھی رمضان المبارک گزرا تو 2-4 دنوں کے بعد عشرہ ذی الحجہ کا ابتدائی دھاگا، ابتدائی 10 دن ان کی ابتدا ہونے والی ہے، جو اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا مقام و مرتبہ کے دن ہیں. اس بارے میں چند ایک باتیں بالکل مختصر سے انداز میں سنتے ہیں کہ شاید میرا اور آپ کا رب ہم گناہگاروں پر رحم فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات ان 10 دنوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اپنے کلام پاک پہ قسم اٹھائی، اور اللہ مالک ہے، خالق ہے، جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے. ہم بندوں کے لیے ما سوائے اللہ کی قسم کے اور کوئی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. امام بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہی اقوال دوسرے بہت سے علماء کا بھی ہے.
تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں قسم اٹھائیں وہ چیز کتنی زیادہ بلند و بالا اور کتنے مقام و مرتبہ کی حامل ہوگی۔ دوسری بات، یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اختتام کے ساتھ ہی حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اور کیا ہیں حج کے مہینے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ حافظ ابن رجب وہ لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ حج کے معلوم حصوں کا آخری حصہ ہے، اور جس طرح کہ ابھی ہم نے سنا کہ وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، تو ان کے ساتھ ہی حج کے مہینوں کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تیسری بات ان 10 دنوں کے بارے میں کہ ان 10 دنوں میں یہ جو آنے والے ہیں انشاءاللہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پہ ان دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، اس کی زبان تر رہے، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، فرمایا اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نام یاد کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اس کی زبان کو تر رکھیں، اپنی زبان کو تر رکھیں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کام کرتے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مت بھولیں۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی اس آیت کریمہ سے یہی مراد لیا کہ ان 10 دنوں ہی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی بات جو ان 10 دنوں کی رفعت، شان اور عظمت کو اجاگر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو سارے سال میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ پیارا ہے۔ باقی دنوں میں انسان 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن ان 10 دنوں میں اگر کوئی اللہ کی راہ میں 100 خرچ کرے اور نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ، اللہ کو وہ اتنا پیارا کہ میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر۔ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی دن میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ صحابہ نے عرض کی
قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عام دنوں میں جہاد کیا جائے تو پھر بھی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اس جہاد سے بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فرمایا ہاں ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ ہاں اگر کوئی نکلے اپنے گھر سے اپنی جان اپنا مال لے کر، اور مال بھی اللہ کی راہ میں ختم ہو جائے، جان بھی چلی جائے، تو پھر وہ شخص ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا مقابلہ کر سکتا ہے، وگرنہ ان دنوں کا عمل معمولی ہو بڑا ہو، وہ اللہ کو جہاد جیسے عظیم الشان عمل سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ حافظ ابن رجب اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا اچھا کام اللہ کی بارگاہ میں سال کے باقی دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ فضیلت والا اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، تو ان دنوں کی کم درجہ والی نیکی جو ہے وہ باقی دنوں کی بلند درجہ والی نیکی سے زیادہ افضل ہوگی۔ کیا مراد اس سے؟ عام دنوں میں انسان ایک پارہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے، ان 10 دنوں میں انسان اگر ایک صفحہ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرے تو اس ایک صفحے کا ثواب اس ایک پارے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ کیوں کہ عمل چھوٹا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ دن ایسے بابرکت کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی چھوٹے سے عمل کے اجر و ثواب کو بھی بہت بڑھا دیتے ہیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی چوتھی ہمیں کہ ان دنوں میں ہم جو بھی عمل کریں اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے، عداوت سے پاک کریں، غیبت، جھوٹ، چغلی، لگائی بجائی، فتنہ پروری اسے چھوڑیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اللہ کے کلام سے دل لگائیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو بھی نیک عمل کریں اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ کہ میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ یہ اللہ کو اتنے پیارے دن کہ اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے، جنہوں نے صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح فتح الباری لکھی ہے، انہوں نے ایک بہت عمدہ پیاری بات اس بارے میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا ایک بڑا سبب، نمایاں سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں تمام بڑی بڑی نیکیاں یکجا ہو گئی ہیں۔ تمام بڑی بڑی نیکیاں جو ارکان اسلام پر مشتمل ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ نماز بھی پڑھنی ہے، روزے رکھنا بھی ان دنوں میں مسنون ہے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وہ بھی انسان کو کثرت سے ادا کرنا چاہیے ان دنوں میں، اور حج وہ بھی انہی دنوں کے اندر ہے۔ تو گویا ارکان اسلام میں سے بیشتر وہ ان دنوں میں اکٹھے ہو گئے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان دنوں کا مقام و مرتبہ، شان و عظمت اسے بہت زیادہ بلند و بالا کر دیا، بہت زیادہ بڑھا دیا۔ پانچویں بات ان دنوں کے متعلق یہ ہے کہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں ایک دن، نواں دن وہ یوم عرفات کا دن ہے، اور یہ ایسا دن کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا، اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔
امام بخاری نے حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت کریمہ ایسی ہے جسے آپ پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر اس یہودی سے کہتے ہیں وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اگر یہ ہمارے ہاں نازل ہوتی، یہودی کہتا ہے، تو ہم اس کے اترنے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے، اتنی عظیم الشان آئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اے یہودی مجھے پتا ہے، یہ اس دن نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے۔ ان 10 دنوں میں سے 9واں دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے۔ تو اتنے عظیم الشان دن کے ان میں سے ایک دن ایسا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ اب دین اسلام تم لوگوں کا دین، اور اللہ نے اس دین کو انسانیت کے لیے پسند فرمایا، انسانیت کو تحفہ عطا فرمایا۔ چھٹی بات جو ان 10 دنوں کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پر 9واں دن یوم عرفات جو ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی اس ایک دن میں، عرفات کا جو دن ہے ان 10 دنوں کا 9واں دن، اس ایک دن میں اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں کہ سارا سال اس کے سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں فرماتے۔ مجھے آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی یہ جولائی کا تپتا ہوا مہینہ ہے، 10 منٹ ہم سر پر چڑھے ہوئے سورج کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، سایہ ڈھونڈتے ہیں، بھاگتے ہیں، ٹھنڈک تلاش کرتے ہیں۔ تو اس دن کیا ہوگا جب پورے کے پورے انسان کو اٹھا کر آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ آگ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں 1% اور وہ 99%، اتنی ہولناک آگ۔ تو مجھے آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یہ وہ دن 9واں دن عرفات کا کہ اس میں اللہ تعالی اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے کہ سال کے سارے دنوں میں ملا کر اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے ہیں۔ امام مسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر منه ان يعتقه الله فيه عبدا من النار من يوم عرفہ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی دن سال کا ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس قدر کثیر تعداد میں جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے جتنا یوم عرفات والے دن، ذوالحجہ کے 9ویں دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ 7ویں بات ان 10 دنوں کے حوالے سے، ان کی شان و عظمت کے، کہ ان 10 دنوں کا آخری دن جو ہے وہ یوم النحر ہے۔
قربانی کا دن ہے، جس دن عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ والا دن 10 ذوالحجہ کا، وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس طرح کہ صحیح ابن حبان میں ہے، افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا دن قربانی کا دن، اور وہ دن جس دن حاجی حضرات مینا میں ٹھہرتے ہیں، ان کے مینا میں قرار کا دن 11، 12، یہ وہ دن جو اللہ کو سب سے زیادہ دنوں میں پیارے اور محبوب ہے۔ تو یہ 7 باتیں ہم نے اللہ کی توفیق سے سنی کہ ہم جانیں سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم پر انعام کرتے ہوئے، نوازش کرتے ہوئے جن 10 دنوں کا تحفہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما رہے ہیں، وہ دن کتنی شان و عظمت والے، کتنے مقام و مرتبہ والے، اور کتنے بلند و بالا ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ ہم ان 10 دنوں میں کیا اعمال کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، مسجد میں ہو، گھروں میں ہو، بازاروں میں ہو، جہاں بھی ہو، کثرت کے ساتھ بلند آواز سے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ شیوا تھا کہ وہ آواز بلند سے ذکر کرتے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوتی اور وہ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے۔ تو پہلی بات میرے آپ کے کرنے کی کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کریں۔ دوسری بات میرے آپ کے کرنے کی ان دنوں میں یہ ہے کہ ہم 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں۔ حاجی لوگ، ان کے لیے تو روزہ رکھنا روا نہیں، ٹھیک نہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے چاند کے مطابق، اپنے اپنے مطلع کے مطابق ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، کہ اس روزہ رکھنے کی فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرواتا اللہ کی توفیق سے، پچھلے سال اور آئندہ برس کے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری بات میرے آپ کے کرنے کی ان 10 دنوں میں یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو نیکی بھی ہماری استطاعت میں ہے، جو نیکی بھی ہم کر سکتے ہیں، اور جس نیکی کا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنائے، اس سے کسر کوئی نہ اٹھا رکھے۔ یہ نہ کہیں کہ تھوڑی دیر بعد کریں گے، کل کریں گے، بعد میں کریں گے، بلکہ جس موقع کی اللہ تعالیٰ نے نیکی اس میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ جانتے ہوئے نیکی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا نیکی پسند آ جائے، ہمارے صحیفہ اعمال نیکیوں سے بھی لبریز ہو جائیں، اور ہمارا رب ہم گناہگاروں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ چوتھی بات ان دنوں میں ہمارے کرنے کی کہ قربانی کا جو دن ہے یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، اور اس کے بعد والے دن، اس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، کیونکہ قربانی کرنا اللہ کو بہت پسندیدہ عمل، اور جو اللہ کے لیے قربانی کرے اس میں نمود و نمائش نہ ہو تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما سکتے، کوئی اس اجر و ثواب کے متعلق وہم و گمان بھی اپنے دماغ میں نہیں لا سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے ہم نے ان 10 دنوں کے فضائل کے متعلق اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے متعلق سنی۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان، صحت، عافیت، توانگری کے ساتھ ان 10 دنوں کو اب بھی اور زندگی میں بار بار پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا
ہمارے لیے آسان اور سہل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. جن بیماریوں میں، آفات میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بحی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو اس موذی خطرناک مہلک بیماری سے پاک فرما. جو اس بیماری کا شکار ہو چکے انہیں شفا یاب فرما، اور جو لوگ اس موذی مہلک وبا سے بچے ہوئے انہیں اپنے فضل و کرم سے اس بیماری سے بھی اور دوسری تمام بیماریوں سے بھی مکمل طور پر محفوظ فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما. ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.